حضور نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ یہ اس لیے تو دیکھو نا اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کو رکھا کتنی سونی جگہ ہوا ہے، اتنی وہ سونی جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں 100 کروڑ بھی کتے ہوں نا، 100 کروڑ، اللہ نہ کرے اس طرح کے کبھی حالات ہوں، میں کہتا ہوں 100 کروڑ کتے ساؤنڈ سسٹم بہت بڑا لگوا لیں اور اس پہ کٹھے ہو کے بھی بھونکیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی آواز وہ سامنے تک جائے گی، لیکن حضرت ابو بکر اس سونی جگہ ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں جائے گا، جہاں جب بھی جائے گا درود ہی جائے گا۔ اتنی سونی جگہ ہے وہ جگہ، اتنی سونی جگہ ہے کہ بڑا کوئی ہائی فائی ساؤنڈ سسٹم بھی آ جائے گا اور اس کو لگا لیا جائے اور کتے کٹھے ہو کے ابو بکر پہ بھونکیں تو ان کا بھونکنا ان پہ آئے گا۔ ابو بکر اتنی سونی جگہ ہے، وہاں صرف ایک آواز جا سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لیکن حضرت دور دیکھو کیسا ہے، کیسی کیسی بھانت کی بولیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ نویں جم پہ آدھ رہی کہتا ہے حضرت ابو بکر کو حضور کی بات ہی سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی چلیا کیا دروازہ کھولنے لگا نواں تو، کیا تو امت پہ فتنے کا دروازہ کھولنے لگا ہے؟ اب تیرا یہ کلپ ان کے جو چل رہے ہیں چینل ان پہ لگے گا اور لکھا جائے گا مفتی اہل سنت، اس کا اہل سنت سے کیا تعلق؟ کس نے کہا یہ اہل سنت ہے؟ یہ تیرا کلپ اب ان کے پیجوں پہ لگے گا اور لکھا جائے گا دیکھو اہل سنت کا مفتی کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو رسول پاک کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر ابو ہریرہ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر معاذ بن جبل کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے پھر عبداللہ ابن مسعود کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کیا حیثیت ہے؟ تو دروازہ کون سا کھول بیٹھا ہے؟ آج بھی باز آ جا، مڑ جا، توبہ کر لے اسے جو تو نے بولا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، حضور نبی علیہ السلام کی بات نہ سمجھنا، کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے جناب ابو بکر کو وہ مقام عطا کر رکھا تھا، حضور اگر کوئی بات اشارتاً ارشاد فرماتے ابو بکر تو اس کو بھی سمجھ لیا کرتے، اگر اللہ کے رسول اشارتاً کوئی بات ارشاد فرماتے وہ ابو بکر تو اس کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ حضور کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ نے کسی کو اختیار دیا، چاہے تو ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لے، چاہے ہمارے پاس آ جائے، منونی عبارت نہیں، بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ حضرت حضور ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس نے اللہ کی رفاقت اختیار کی، اس نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا۔ صدیق اکبر رو پڑے، صحابہ نے عرض کی ابو بکر حضور کسی کی بات سنا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا حضور کسی کی نہیں، حضور اپنی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اشارے میں کوئی بات بتائیں، اے ابو بکر وہ بھی سمجھ لے، اور تو کیا سبق پڑھا رہا ہے امت کو نیا کہ ابو بکر حضور کی بات نہیں سمجھ سکے؟ اور تیری مت ماری گئی، کیا یہ ایرانی ڈالروں نے تیرا یہ حال کر دیا؟ خدا کے اور میں کہہ رہا ہوں حضرت جو چلے گئے، حضرت صاحب آپ بزرگ بیٹھے ہیں، جو چلے گئے چنگے سے چلے گئے، کم از کم ان کے کانوں نے یہ نہیں سنا۔ حضرت جو چلے گئے چنگے سے چلے گئے، میں اللہ کی قسم ہے اس دن کہہ رہا تھا چنگا آیا، موت مانگ نہیں سکتے، چنگی بات نہیں، پسند نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور وہ چنگے تھے جو چلے گئے جنہوں نے کم از کم یہ نہیں سنا کہ ابو بکر حضور کی بات نہیں سمجھ سکے، وہ چنگے تھے چلے گئے۔ بابا جی آپ کی بڑی کمی ہے، ہمیں جب آپ یاد آتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ادھر کہ آج ساڈا بابا ویل چیئر والا ہوندا شاید رانگی کو جوڑ ہوں گے، میں صحیح کہتا ہوں حضرت، یہ میں آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ قبلہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی میں بڑے یاد آتے ہیں حضرت، لیکن میں کہتا ہوں چنگے کم از کم انہوں نے نہیں سنے کہ حضرت ابو بکر حضور کی بات سمجھ سکے، غلطی لگ گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب سمجھ آتا ہے حضرت کے، اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیے، بڑا دھیان رکھیے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
فرمایا سب کا حق ادا کیا ہے، ابو بکر کا حق میرا اللہ ادا کرے گا۔ کیسا دور ہے، کیا کیا سننے کو مل رہا ہے۔ چل پتہ ہے کچھ ہیں جن کا کام ہی ہو، تو نے کیا کر دیا ہے، تو اہل سنت بھی لکھوائے اور تو یہ بھی کہے حضرت ابو بکر کوئی نہیں بات سمجھ آئی ہیں جی، جو سفر میں ساتھ، جو خضر میں ساتھ، جو غار میں ساتھ، جو قرآن میں ساتھ، جو مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور پتر یاد رکھنا، یہ میرے جتنے بچے بیٹھے ہو یاد رکھنا، ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے محبوب لی ماٹھی شاید پسند نہیں سی نہ کرنی ہے۔ ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے، عمر اللہ کا انتخاب ہے، عثمان غنی اللہ کا انتخاب ہے، میرے مولا مشکل کشا اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ کسی نے مجھے بڑا سونا شعر تھا، میں وہ سن رہا تھا تو مجھے، لوگوں کا معیار تو تم دیکھ رہے ہو، لوگوں کا معیار تو تم اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کیا محبوب سونا یار بھی سونے ہوئے، محبوب سونا چاروں یار بھی، اس لیے پتر ہمیشہ یہ تو ابو بکر ہے نا، لکھا جب ماں عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو خط لکھتی تھی تو پتہ اس خط کے اینڈ پہ کیا لکھتی تھی؟ آپ لکھا کرتی تھیں اللہ کے رسول کے اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابی بکر۔ بڑا پتر دھیان کریے، بڑا دھیان کریے، وہ ابو بکر ہیں، حضور کے یار ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں تو جتنا بھونکے گا اپنی آگ میں اضافہ کرے گا۔ ابو بکر غار جوینال، ابو بکر مزار جوینال، ابو بکر قرآن جوینال۔ کیا سونا ساتھ دیکھو جی، کتنا سونا ساتھ آیا۔ ثانی اسمین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ یہ کہا کرتے تھے جی وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کرتے تھے کہ میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ بھی کہہ اٹھے اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک والی ہوتا ہے، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک ابو بکر بچے، وہ ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ ایک شخص جنت میں ایسا داخل ہوگا کہ وہ جہاں سے گزرے گا آواز آئے گی مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر سارے حاضر قدم فرمایا ایک شخص جنت میں ایسا داخل ہوگا وہ جدھر سے گزرے گا آواز آئے گی مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ قربان جاؤ میں ابو بکر کی سادگی عاجزی پہ بھی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم اس شخص کو دیکھ سکیں گے جس کی یہ شان ہوگی، وہ جس سمت سے گزرے گا اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے، کیا ہم اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی ہے۔ تو دیکھنے کی پوچھ رہا ہے؟ وہ فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے۔ اور پنڈی کے مفتی جی سن لو، حضور فرما رہے ہیں ابو